أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم کو اور بہت ہی حکمت کے ساتھ ان کو سمجھایا، جس کے اندر مبلغین اسلام کے لیے بہت ساری رہنمائی ہے، ہدایات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم نہیں دیا کہ چھوڑ دو بتوں کو، خدا کی عبادت کرنا شروع کر دو، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو مخاطب بنا کے فرمایا کہ لا احب العافلین، میں تو دوستی نہیں رکھتا غروب کرنے والوں کو، جو غروب اور طلوع کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، ایسی چیزوں کو میں کیسے معبود قرار دوں. اس لیے میں ان چیزوں کو چھوڑ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، ایک ایسی ہستی کی طرف میں توجہ کرتا ہوں جو سب چیزوں کو پیدا کرنے والی اور پالنے والی ہے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، تم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن یہ حکیمانہ انداز ہے جس کے اندر اوپنلی سامنے والے کو خطاب کرنے سے بچتے ہوئے یہ فرمایا تاکہ سامنے والا ضد پر نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ اصلاح کرنے والا اور تبلیغ کرنے والا، اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ حق بات بتا دے بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ایسا انداز اختیار کرے جو لوگوں کے لیے مؤثر ہو، اثر انداز ہو. اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کر دیے اور اللہ کی طرف توجہ کر دی، ظاہری بات ہے کہ سامنے والے بیٹھنے والے کہاں تھے، آپ کی قوم چپ رہنے والی کہاں تھی. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جگرنا شروع کر دیا اور بیکار حجت بازی، جس کو بےہودہ حجت کرنا کہتے ہیں، شروع کر دیا اور اپنے
ستارہ پرستی اور بت پرستی کے صحیح ہونے پر دلائل پیش کر دیے۔ چنانچہ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ ایک دلیل ان کی وہی تھی جو آج بھی فرق باطلہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کے اندر اس بات کو بیان کیا، وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا، اور اسی طرح سے ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اور آپ سے پہلے ہم نے اور بھی رسولوں کو بھیجا تھا جنہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ الا قال مترفوها، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا، انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون۔ اوپر کی آیت میں یہ ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اسی طرح سے ہم نے آپ سے پہلے ہر گاؤں کے اندر ڈرانے والے کو بھیجا، جب بھی بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی راستے پر پایا تھا اور ہم انہی کے قدم پر چلنے والے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، چاہے کھلی ہوئی غلطی پر آدمی قائم ہو، وہ پہلی دلیل کے طور پر یہی پیش کرتا ہے، وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کو کرتے پایا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے کیا کہا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا کئی معبودوں کو ایک معبود کر دیا، یہ تو عجیب بات ہے، ہم اتنے 307 خدا مانتے ہیں اور یہ ایک ہی کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے پہلی دلیل یہ بتائی، اور دوسری دلیل ڈرایا دھمکایا کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی کر رہے ہیں تو تم پاگل ہو جاؤ گے، تم کو ہمارے بت برباد کر دیں گے۔ یہ بات حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی تھی، ان کی قوم نے ہود علیہ السلام کو اسی طرح سے دھمکایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر اس کو بیان کیا ہے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل اور کوئی کھلی سند نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم آپ کو ماننے والے نہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے آسیب پہنچایا ہے، جن لگ گیا ہے۔ یہ بات ہود علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے اسی طرح کی بات کہی۔
کہ اگر آپ ہمارے ان بتوں کو برا بلا کہیں گے تو تمہارے اوپر آفت آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا جواب دیا۔ پہلا جواب اس طرح سے دیا، پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا ہے۔ یہ جواب دیا، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اور سارا سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ کے ہونے کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس ذات نے مجھے راستہ بتایا ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو پھر تم کیسے جھگڑ سکتے ہو جس اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، مجھے راستہ بتلا دیا، مجھے یقین عطا فرمایا، میری بات کے صحیح ہونے کے اوپر دلائل بتائے، تو پھر تمہاری اس طرح کی بودی دلیلیں، کمزور دلیلوں کے اوپر میں کیسے یقین کر سکتا ہوں، اور تمہاری باطل بات کو میں کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، یعنی یہ تمہاری حجت بازی غلط ہے، مجھ سے حجت کرنا ہی نہیں چاہیے تم کو۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام نے حجت کی ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ آیت آگے آ رہی ہے کہ یہ ہماری حجت ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کے قوم کے مقابلے میں۔ تو ایک طرف ابراہیم علیہ السلام نے محاجہ کیا ہے، دوسری طرف ان کی قوم نے محاجہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی حجت کی تو تعریف کی گئی، اور ان لوگوں کی جو حجت بازی ہے اس کی مذمت کی گئی۔ اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ مجھے اللہ نے صحیح راستہ دکھایا ہے، مجھے طریقہ بتایا ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، دلائل دیے۔ معلوم ہوا کہ حجت کرنا اچھا بھی ہے اور برا بھی، قابل تعریف بھی ہے، قابل مذمت بھی۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ تو دین حق کو ثابت کرنے کے لیے محاجہ کیا جائے تو اس کے ذریعے آدمی قابل تعریف ہے اور اچھا ہے ایسا کرنا، دین حق کو اور سچی بات کو ثابت کرنے کے لیے حجت کرنا برا نہیں ہے، لیکن باطل دین کو، غلط چیز کو ثابت کرنے کے لیے محاجہ کرنا، یہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت اور قابل زجر و توبیخ ہے۔ یہ ہے اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ دوسری چیز جو ان لوگوں نے بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ہمارے معبود کچھ گزن پہنچا سکتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی برائی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس طرح سے، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن چیزوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، مگر یہ کہ میرا رب کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ یہ دوسرا جواب ہے، میں نہیں ڈرتا ہوں جن بتوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو، میں ستاروں کا تذکرہ کر رہے ہو، میں اس سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ خوف تو اس سے ہوتا ہے، ڈر تو اس کا لگتا ہے جس کے کنٹرول میں نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا ہو۔ یہ تو خود نفع نقصان کے مالک ہے نہیں، اپنے خود کے مالک نہیں ہے، تو پھر مجھے کہاں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جو جمادات ہے جن کے اندر خود میں حرکت کی طاقت نہیں ہے، تو مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے؟ لہذا مجھے خوف نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام رازی نے سوال قائم کیا کہ طلسمات جو ہوتے ہیں
اس سے تو ڈر لگتا ہے. بھائی بعض ستاروں کی کچھ تاثیرات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو پھر اس کا کیوں ڈر نہیں ہوگا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ یہ تاثیر رکھنے والا بھی خدا ہے. وہ جب چاہے تاثیر کو کھینچ سکتا ہے، جب چاہے تاثیر کو بند کر سکتا ہے. اور کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آتش نمرود میں جب آپ کو ڈالا گیا تو آگ کی خاصیت جلانے کی تھی، لیکن رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بردم و سلامہ کر دیا، ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی والا بھی کر دیا. تو پھر امید رکھنا اور ڈرنا اسی ذات سے ہوگا جس کے کنٹرول میں یہ ساری تاثیرات ہے. تو ستاروں کی تاثیرات خود کی ذاتی نہیں ہے، وہ خدا کی رکھی ہوئی ہے. اس لیے ڈر ہونا چاہیے تو حقیقتاً اللہ کا ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر ایک بات اور ملا دی، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے. کیا چاہے؟ یہاں پہ ایک بات بڑی اچھی بیان کی حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ الا ان یشاء ربی شیئا کا لفظ بیان کر کے اپنی ذات کی طرف کوئی جو دعویٰ ہو سکتا تھا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن اللہ کی یہاں پر مشیت کو مستثنا کر دیا کہ اللہ رب العزت اگر میرے لیے کچھ چاہے نقصان پہنچانا، وہ الگ بات ہے. اگر صرف لا خاف ما اشرکتم بھی اتنا ہی کہتے تو گویا کہ قسم کا دعویٰ ہو جاتا، اور اس دعوے سے بچنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ دعوے کو پسند نہیں کرتا ہے. ہاں، جب دعویٰ آدمی کرتا ہے وہ گرتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو مستثنا کر دیا تو یہ دعوے کی حد سے نکل گیا. الا ان یشاء ربی. اب سوال یہ کہ اللہ کیا چاہ سکتا ہے، اللہ کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ چلو ان چیزوں سے تو نہیں ڈرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، میرا رب کچھ چاہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینا چاہے، یا یہ کہ اللہ رب العزت مجھے آزمانا چاہے، دنیا کی آزمائش میں مجھے ڈال دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس آزمائش کے اندر میرے اوپر کوئی نعمت ہو اس کو روک دے، ایسا ہو سکتا ہے. یا یہ کہ اگر اللہ رب العزت کی کوئی مشیت ہو تو ان چیزوں میں کوئی تاثیر پیدا کر دے اور کوئی طاقت پیدا کر دے کہ یہ مردہ چیزوں میں کہ اللہ جان ڈال دے اور ان کو نفع نقصان کی کوئی طاقت پہنچا دے، تو یہ خیر یا شر پہنچانے کی طاقت خدا نے دی ہے. اللہ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے، باقی نہیں ہو سکتا. بھائی کپڑے کے شیر بھی ملتے ہیں اور چیتے بھی ملتے ہیں. کوئی اگر ان چیتوں کو دیکھ، چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ لے کہ یہ تو کپڑے کا ہے یا لکڑے کا ہے، تو اس شیر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا طاقت ہے، کوئی طاقت نہیں. ایسے ہی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی مزدور ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ جب تک نہ چاہے وہاں تک نہ نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان ہو سکتا ہے. میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، لیکن میرے عزیزو واقعتاً عقائد کی باتیں جو اس تفسیر کے اندر ہمیں معلوم ہو رہی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. انسان ڈر تو سکتا ہے، ایک انسان بشر ہونے کے ناطے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا اور لاٹھی جو تھی ڈنڈا وہ سانپ بن گیا، تو ایک انسانی ایک خوف تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈریے مت، اس کو ہم اسی صورت میں لوٹا دیں گے، اس کا نفع نقصان اللہ کے قبضے میں. تو یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں ان چیزوں سے
جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر لیا ہے ہر چیز کا علم کے لحاظ سے، یعنی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ جو کچھ خیر ہوگی، صلاح ہوگی، حکمت ہوگی وہی کرے گا، کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر دنیا کی کچھ ناگواریوں کو پیش کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا خیر ہے، اس کے پیچھے کیا صلاح ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے تمہارے بتوں کی جو برائی کی ہے اس کے اوپر مجھے سزا دے گا، نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اللہ اپنی حکمت سے اور اپنے علم سے کرے گا، اس لیے کہ وہ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا سمجھنے کا؟ یہ سمجھنے کا کہ اللہ کے شرکاء کا انکار کرنا، اللہ کے اپوزٹ چیزوں کا انکار کرنا اور اللہ کے انداد کا انکار کرنا، یہ سزا کو لازم نہیں کرتا ہے، عذاب کو نہیں اتارتا ہے۔ توحید کو ثابت کرنے میں کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کو ان شرکاء سے پاک ہونے کو بیان کرنا، یہ سزا کا مستحق نہیں کرتا، بلکہ وہ تو سمجھنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب خوش ہوگا تو پھر نقصان کیسے اللہ پہنچائے گا؟ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اور دوسرے طریقے سے سمجھایا اور یہ فرمایا کہ تم جن چیزوں کو شریک کرتے ہو ان سے میں کیسے ڈروں گا؟ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا تو تم کو چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں کیوں کر ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم نے شریک کیا ہے، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایسی چیزوں کو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر شرک کرتا تو ڈر ہوتا اللہ سے، میں نے تو شرک کیا نہیں ہے، کوئی غلط تو کیا نہیں۔ اگر غلط کرتا تو پھر مجھے ڈر ہونا چاہیے تھا۔ غلط تو تم لوگوں نے کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تم لوگوں نے شرک کیا ہے۔ یہ چیزیں مجھے کہاں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تو صفت قدرت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی میں کوئی طاقت دکھے بھی تو وہ استقلالی طاقت نہیں ہے، اوریجنل اس کی خود کی نہیں ہے، بلکہ وہ تو دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا مستحق قرار دے کر اور ربوبیت کا عقیدہ رکھ کے شرک کیا ہے۔ ڈرنا تو تم کو چاہیے اس وجہ سے کہ ڈر کا کام تم نے کیا، وہ شرک کا کام کیا جس پر عذاب مرتب ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ
کہ خدا عالم اور قادر ہے. اللہ تعالی قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، تو وہ سزا دے سکتا ہے، تو اس سے تم کو ڈرنا چاہیے. تم اس بات کے وبال سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. دلیل یعنی قرآن مجید میں کوئی کسی جگہ شرک کا حکم نہیں دیا ہے. یہ دلیل نہ اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ امام رازی نے اس کے دو مطلب بتائے ہیں. ایک مطلب تو یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے کوئی آیت ایسی اتاری ہو جس کے اندر شرک کی اجازت بھی ہو، نعوذ باللہ. کوئی دلیل ہی نہیں ہے ایسی قرآن میں، کوئی حجت ہی ایسی نہیں ہے قرآن میں جو تم لوگوں کی بات کی تائید کرتی ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا جس پر اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا. یقیناً انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. لا یفلح الکافرون، کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. تو ایک مطلب تو یہ کہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اتاری ہی نہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بات تم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ عقلاً کہ چلو یہ بات آپ عقلی طور پہ یہ سمجھا رہے ہو کہ ہم تو ان بتوں کو یا ان اسٹیچیو کو اس لیے سامنے رکھا ہے کہ ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم بھی نہیں دیا ہے. اگر کچھ کرتے تو حکم ہوتا اور کرتے. چلو یہ کہو کہ عقلاً ممتنع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم بھی کہاں اس کا دیا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر امن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میں امن میں ہوں. میرے اوپر خوف ڈال رہے ہو اور تم خود خوف میں ہو اور اپنے آپ کو مامون کہہ رہے ہو. تم خوف کی جگہ پر ہو. اس لیے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتا دو. تم مجھے ڈرانے کی بات کر رہے تھے، خوف کے مقابلے میں امن آتا ہے. تو بتاؤ تم نے شرک بھی کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رب کو میں پکارتا ہوں وہ عالم اور قدیر بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، نفع نقصان پہنچانے پر وہ قادر ہے، جس کے خلاف تم نے کیا ہے. تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے، مجھے تو اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے تو اس رب کے لیے کیا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اب بتاؤ میں موحد ہوں، تم مشرک ہو، تو دونوں میں امن میں کون ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. ان دو جماعتوں میں سے یعنی اللہ کو ماننے والا اور نہ ماننے والا، ان دونوں میں سے کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. ظاہری بات ہے کہ امن میں تو وہی ہوگا جو کہنا مانے گا، جو کہنا نہیں مانے گا وہ امن میں نہیں رہے گا. اللہ رب العزت نے دیکھے ابراہیم علیہ السلام کو کیسی حکمت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اپنا نام نہیں لیا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِالْأَمْنِ.
میں ہی زیادہ حقدار ہوں امن کے، بلکہ آپ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا جس کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ فرما دے کہ میں ہی امن کا حقدار ہوں تو گویا کہ ایک قسم کا مکابرہ ہو جاتا، اپنے آپ کو بڑا بتلانا ہو جاتا۔ لیکن انبیاء کرام سراپا تواضع ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گراتے ہیں، نیچے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ اس لیے مکابرے کے درجے سے نیچے اتر کر بات کی ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل السلوک میں لکھتے ہیں کہ اہل شفقت کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جو حق کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو حق کی طرف لانے کے لیے بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں اور حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو نیچے اتار کر کلام کرتے ہیں۔ اس بات پہلی جو بات تھی جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الا ان یشاء ربی شیئا بات جو بیان کی تھی، اس پر امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ اپنے آپ کی پاکی نہیں بیان کی، اللہ کی طرف کر دیا۔ ہاں، بلکہ اسی مقام کے اوپر تقریباً امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بڑا نہیں بتلایا، جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، ہاں، احترازا من تزکیۃ نفسی ہی، اسی مقام پر امام رازی نے لکھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْن، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن کے لائق ہے، آیا مشرکین کی یا موحدین کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پاک کرنے کو، اپنے آپ کا پاک بتلانے سے احتراز کیا ہے، اس لیے آپ نے اپنا نام نہیں لیا کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ اب تم ہی فیصلہ کر دیجئے، بات تو طے ہے کہ امن میں وہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا بتلانے سے بچنے کے لیے انہی پر فیصلہ سونپ دیا کہ ای الفریقین احق بالامن، تم ہی بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بتلا دیا، ایک اصول بتلا دیا، وہ کس طرح سے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے یقین پیدا کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ملایا، وہی لوگ امن والے ہیں، انہی کے لیے امن اور دل جمعی ہے اور وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ جو کلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو محاجہ ہوا ہے، یہ پوری جو گفتگو ہوئی ہے اپنی قوم کے ساتھ، اس کا بالکل اینڈ ہے، اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ امن، مکمل امن اسی کو ملے گا جس کے اندر دو صفتیں پائی جائے گی، ایک تو ایمان ہوگا اور دوسرا ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کی تفسیر بات میں کرتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو ایمان ہونا چاہیے جو قوت نظریہ میں کمال پیدا کرنا ہے، ایک ہے قوت عملیہ اور ایک ہے قوت نظریہ، قوت فکریہ۔ تو قوت فکریہ سوچ جس کا تعلق دل دماغ سے ہے، کہا اس کا ایمان دل میں ہوتا ہے، تو قوت فکریہ اور نظریہ میں سب سے کمال پیدا کرنا یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور قوت عملیہ کے اندر ظلم نہ کرنا، ظلم سے بچنا، دو چیزیں پائی جائے گی تو پھر اس کو امن ملے گا اور وہ سیدھے راستے پہ ہوگا، وہ ہدایت پہ ہوگا۔ اس مقام کے اوپر ایک طریقے فکر، سوچنے کا، استدلال کا طریقہ الگ الگ ہے،
اہل سنت والجماعت کا اور معتزلہ کا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب کفر میں داخل ہوا یا نہیں؟ کہ وہ منزلتم بین منزلتین، وہ بیچ میں رہتا ہے لٹکا ہوا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بڑا گناہ کرنا بہت برا ہے، یقیناً جرم ہے، لیکن اس سے آدمی ایمان سے نہیں نکل جاتا۔ اس لیے یہاں پر اہل سنت والجماعت نے یہ کہا کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایمان لایا اور شرک سے بچا تو اس کو امن ملے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور اہل معتزلہ نے یہاں ظلم سے مراد کبیرہ گناہ لکھا ہے، جس کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ جو بات ظلم سے مراد شرک ہے، اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے، جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، انہی کو امن ملے گا اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ دیکھو، ہم سب گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے نماز کے آخری قاعدے کے اندر جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ بھئی ظلم کیسے؟ گناہ کو ظلم اس لیے کہ گناہ کر کے آدمی اللہ کی ناراضگی کی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہاں، تو وہاں صحابہ کرام کو سوال پیدا ہوا کہ اگر ظلم یہی ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری ایک روایت ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کی، وہ کچھ تھوڑی تفصیلی ہے روایت، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے یقین پیدا کیا، اللہ پر یقین رکھا اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر یہ بات بہت شاق گزری، بہت بھاری پڑ گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم مراد لے رہے ہو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ تم نے اس نیک بندے کی بات نہیں سنی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس نیک بندے کی بات نہیں سنی۔ وہ کیا بات تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، تو شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے، انما ہوا شرک، حضور نے فرمایا کہ وہ تو شرک ہے۔ اس حدیث سے تائید ہوتی ہے اہل سنت والجماعت نے جو ظلم سے مراد یہاں پہ شرک لیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، وہی لوگ امن والے ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، وہی صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ابھی ایک بات تو کہنا میں بھول گیا کہ شرک کا جو لفظ آتا ہے اوپر کی گفتگو کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جب کبھی شرک کا لفظ ہم سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بتوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، ستاروں کی پوجا، دریاؤں کی پوجا، یہ جو کر رہے ہیں وہی شرک ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جو گر کی بات ان کو بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ خدائے قدوس اللہ تعالیٰ جو تمہارے ہر کام سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر بھلے برے پر پوری طرح قادر بھی ہے، اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی مصیبت آ جائے گی، یہ بات آپ نے بتائی تھی۔ اور جن چیزوں میں نہ علم ہے نہ قدرت ہے ایسے سے ڈرتے ہو، یہ سوائے بھی عقلی کے اور کیا ہے؟ بھائی ڈرنا تو اس سے چاہیے جس کا ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے، جس کا اس پر ایمان وہ کیسے خطرے میں رہے گا؟ جو اللہ کو مانے گا وہ کیسے ڈرے گا؟ اب یہ اس آیت میں جو ظلم سے مراد جو ہم نے شرک کہا ہے، شرک سے مراد صرف یہی نہیں لینا ہے کہ بت کے سامنے یہ پوجا کرنا، یہ کرنا، صرف یہی شرک نہیں ہے، یہ تو کھلے طور پر ٹھیک ہے بت پرست اور مشرک ہے، لیکن اور بھی بہت سارے کام ہیں جو شرک میں سے پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے باوجود فرشتے کو یا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اللہ کے ولی کو بعض صفات کے اندر شریک کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، فلاں بابا کے درگاہ پہ جاؤ اور وہاں پہ اتنے چکر لگاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ بچہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا اسی کو اللہ دے گا۔ قرآن میں ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تو پھر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول خود جانتا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں۔ حاضر ناظر تو صرف اللہ ہے، عالم الغیب تو صرف اللہ ہے۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص ہیں ان کے اندر دوسروں کو شریک ماننا یہ بھی شرک ہے۔ لیکن ہم دوسروں کی باتوں کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس کو مشرک کافر کہتے ہیں، حالانکہ اپنے عمل کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، اپنے عقائد پر بھی سوچنا چاہیے۔ بہت سارے یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو 57 مرتبہ اجمیر چلا جاوے اس کو حج کا ثواب۔ کہاں حضور کے زمانے میں اجمیر کہاں تھا؟ جس چیز کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا وہ ہے، جو نہیں بیان کیا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے بھی وجدنا علیہ آبانا، باپ دادا کو کرتے پایا تھا اس لیے کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، نبی نے پریکٹیکلی قرآن کو بتایا، اپنی زندگی کے اندر لا کے اور زبان سے احادیث شریفہ کی روشنی، احادیث شریفہ کی شکل میں حضور نے بتایا، اسی میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ صرف وجدنا علیہ آبانا یہ تو ان لوگوں کی بھی دلیل ہے جو کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ اس لیے برائے کرم غور کریں، فکر کریں اپنے عقائد کے بارے میں۔ خیر آخر جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، ہم نے ابراہیم کو دیا تھا ان کی قوم کے مقابلے میں، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ہم جن کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں درجے کے اعتبار سے، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔
اس آیت کریمہ میں جو اوپر دلائل گزرے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، وہ سب ہماری آیتیں ہیں۔ کون سی آیتیں؟ ہماری دلیلیں ہیں۔ لا احب العافلین، جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا ان کو کہ ڈوبنے والوں سے میں دوستی نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا اخاف ما اشرکتم، جن چیزوں کو تم شریک کرتے اس سے میں نہیں ڈرتا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آتیناہا ابراہیم، یہ ہم نے ابراہیم کو دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ نیک بختی اور سعادت یہ ہے کہ آدمی روحانی صفات میں کمال پیدا کرے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان حجتوں کے دینے پر فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جن کو چاہتے ہیں درجات کے اعتبار سے بڑھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ تو یہ جو حجتیں عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پہ راضی نے لکھا کہ صفات روحانیہ میں کمال پیدا کرنا ہے صفات جسمانیہ سے دور رہ کر۔ آج ہم اپنے جسم کو سنوارنے کے اندر اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے جوتے، بالوں کو سنوارنا، بالوں کو کٹنگ کے اندر گڑبڑ کرنا، خلاف شرع سب کام کرنا، یہ سب جسمانی صفات ہیں۔ اس کے مقابلے میں روحانی صفات یہ کمال رکھتی ہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ ایک فرقہ حشویہ ہے جو استدلال کرنے کو، غور و فکر کر کے ایک جگہ کا حکم دوسری جگہ لگانے کو، جس کو کہتے ہیں استدلال کرنا، دلیل پکڑنا، اس کا وہ انکار کرتا ہے یہ فرقہ۔ اس کے خلاف یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے یہ دلیل ان کو دی تھی، اور اس پہ ہم جسے چاہتے درجے بلند کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے رفعت جو حاصل ہوئی ہے اور اونچے اونچے درجات کی جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کو متفرع کیا ہے توحید کی حجت، توحید کو ثابت کرنا، توحید کے خلاف کرنے والوں کو توحید کی طرف سے دفاع کرنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں دلائل سے کام لینا بالکل صحیح ہے، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ وہ درجے کیا ہیں؟ کون سے درجے؟ اعمال کے لیے، اس کے جو بندے کے اعمال ہیں وہ آخرت میں اعمال کے درجات بڑھیں گے، یا یہ جو حجتیں ہیں وہی خود اونچے اونچے درجات ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے ثواب عظیم ملتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دنیا میں نبوت سے اور حکمت سے سربلندی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جنت اور ثواب کے ذریعے بلند کرے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جس کو چاہتے ہم علم سے نوازتے ہیں اور علم سے ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی اس بات کے اوپر کہ روحانی صفات آدمی پیدا کرے اور اس کے اندر کمال پیدا کرے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں۔ حکمت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکمت اور اس کے علم کا تقاضا ہوگا، اس کے درجات کو اللہ بلند کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ، یا یہ کہ بندے کی چاہت ہوگی، اٹکل پچو یہ چاہے کہ میرے درجے بلند ہو جاوے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام کوئی ایسے ہی نہیں ہوتا، الل تپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکمت کے تحت ہوتا ہے اور علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا درجہ بلند کرنا چاہیے اور کون کس کے لائق ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بت ہیں ان کو نہ پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی قدرت ہے، نہ حکمت ہے، وہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، صرف جمود ہی جمود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں، تو اپنی حکمت سے جس کو چاہیں گے بلند کریں گے، اور جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ گراتے بھی ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل قاہرہ دے کر ان کی قوم پر غالب فرما دیا، دنیا اور آخرت میں آپ کا نام روشن رہا اور رہے گا، سر بلند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہاں تک کہ بدھسٹ ہو یا پھر ہندو ہو یا نصارہ ہو یا یہود ہو، جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری کی ساری قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں آپ کو وہ مقام اور عزت باقی ملے گی۔ یہ جتنی بھی قومیں ہیں آپ کے تقدس کی قائل ہے اور ان کی تعظیم کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بھی ہمارا فضل اور انعام ہے، کسی کے اکتساب سے، کسی کی محنت سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسی کو ہم بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔